وسلم نے فرمایا ظالم کی بھی مدد، مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنا، فرمایا ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کو اس ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کی مدد ہے، تاکہ اگر وہ بچ جاتا ہے، اگر بچ گیا اللہ رب العالمین کے عتاب سے، اللہ کی سزا سے بچ جائے گا، اور اگر آپ کی نصیحت سے یا آپ کے روکنے سے وہ رک گیا تو اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا، وہ بھی جہنم سے بچ جائے گا۔ تو یہود و نصارہ اس دن عید مناتے تھے اور اپنی گھر والیوں کو بازار لے جاتے تھے، بازار جا کر اپنی گھر والیوں کے لیے، بہو بیٹیوں کے لیے سونے کے زیورات خریدتے تھے۔ اس دن کس دن؟ یوم عاشورہ، 10 محرم الحرام۔ اور اللہ رب العالمین کی عظمت دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، یہی 10 محرم الحرام کا دن ان کی قسمت میں ہوا، جس کو پہلے سے عظمت تھی۔ اسی عظیم دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومون شہید ہو گئے کربلا کے اندر۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کی نشانی، تمام صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی نشانی۔ ابو سفیان لاسٹ میں ایمان لایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب الوحی ہیں، ان سے محبت کرنا بھی ایمان کی نشانی۔ ابو سفیان آخر میں ایمان لایا، ان کے ساتھ محبت کرنا بھی ایمان کی نشانی۔ ہم فرق نہیں کرتے، کسی صحابی کے ساتھ عداوت نہیں رکھتے، کسی صحابی کے ساتھ بغض نہیں رکھتے، نہیں تو ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ ہمیں جیسی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ایسی ہی محبت ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسی محبت فاروق اعظم سے ہے، ایسی محبت ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسی محبت ابو بکر سے ہے، عمر سے ہے، عثمان سے، ایسی محبت ہم اہل بیت کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، جیسی محبت ہم اہل بیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، ایسی محبت حضرت ابو سفیان سے کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ اعتدال یہ ظلم ہے، کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹانا یہ ظلم ہے، اور اس چیز کو ہر ایک عمل کو اپنے مقام پر رکھنا یہ عدل ہے، اور اسی کا حکم ہمارے آقا، ہمارے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ہمیں حکم دیا۔ 7ویں فضیلت اس دن کی، یہ وہ دن ہے جس دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، آج بھی چڑھاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہر سال کعبہ پہ غلاف چڑھتا ہے، اور اسی دن چڑھتا ہے، یہ عاشورہ پر چڑھتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے۔ اور 8ویں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو۔ اگر یہ فرض روزہ نہیں ہے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو پکڑ ہوگی نہیں، یہ اس قسم کا روزہ نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی افضل روزہ ہے تو وہ یوم عاشورہ 9 اور 10 کا روزہ ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا وہ رکھے، لیکن ایک ہی دن 10 کا نہیں بلکہ 9 کا بھی ساتھ ملا دے۔ اگر کسی وجہ سے 9 کا نہیں رکھ سکا پھر 10 اور 11 کا رکھ لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے عاشورہ کے دن آپ روزہ رکھیے۔ ہم کیا کرتے؟ پانی بانٹتے، روزوں کا روزہ توڑواتے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس شریعت کو لے کر بھیجا جس شریعت کی رات دن کی طرح روشن ہے، جس شریعت میں کھانے پینے کے آداب ہیں، جس شریعت میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، جس شریعت کے اندر نکاح و طلاق کے آداب ہیں، جس شریعت کے اندر
غسل و وضو کے آداب موجود ہیں، احکام موجود ہیں. ناک صاف کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سکھایا، کوئی کمی نہیں ہے اس دین کے اندر. لیکن کسی وجہ سے محبت میں آ کر یا گلو میں آ کر کوئی گلو کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ دل منافق کا دل ہے، وہ کافر کا دل ہے، یہودی کا دل ہے. اور اس دل میں اگر بسانا ہے، کسی کو بسانے کے لائق سمجھا ہے، ہم نے ایک کو بسایا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان ہے ان کی دکھائی ہوئی شریعت، بتائی ہوئی شریعت کے مطابق جو عمل ہوگا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اگر اس کے مطابق نہیں، پھر وہ عمل اس کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا کہ اگلے سال ہم 9 کا بھی رکھیں گے اور 10 کا روزہ بھی رکھیں گے، تو اگلا سال آنے سے پہلے ماہ ربیع الاول کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے. گویا حکم کیا ہے؟ اسے روزہ رکھنا حکم ہے، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے ماتم نہیں، ان کے لیے ماتم نہیں ہوتا، شہید کے لیے ماتم نہیں ہوتا. شہید عظمت والی موت ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے شہادت کے مقام پر فائز کیا. ہم اور ان کے زیادہ درجات بلند ہونے کی دعا کریں. ہم نے عبادت کریں. جب مسلمانوں کا بڑا دن ہوتا ہے، جب ہمارا بڑا دن ہوتا ہے، اس دن ہمیں کھانے پینے کا اہتمام وہ تو کرتے ہیں لوگ، زیادہ تر ہم اسی کو اہم سمجھتے ہیں، ہم اسی کو اہمیت دیتے ہیں. جن چیزوں کو کرنا ہے وہ نہیں کرتے. عید لے لیجیے، 2 عیدیں ہیں، اس میں صبح اٹھتے ہی نماز، صبح فجر کے بعد کھانے پینے سے، کھجور کھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ عید کی نماز ادا کرنی ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے، تکبیرات پڑھنی ہے. بڑی عید میں، ایام تشریق میں تکبیرات پڑھنی ہے. تو ہمارے بڑے دن کا مقصد یہ ہوتا کہ اس میں بھی عبادت ہو. عبادت کا پہلو جو ہے وہ بالا رہے، اور کھانے پینے کا پہلو بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کھانا پینا نہیں چاہیے، لیکن ہم نے جو اہمیت دینی ہے وہ عبادت کو دینی ہے. اس بڑے دن میں عبادت کرنی، لیکن ہم نے کھانے پینے کو اہم سمجھ لیا اور عبادت کو چھوڑ دیا. ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اس جنگ کے دوران بھی نمازیں نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی. لیکن ہم نے کیا سمجھ لیا؟ دین کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ جھنڈے چڑھا دیے، دین کا حق ادا ہوا. کیا جھنڈے چڑھانے سے کیا اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، کیا یہ جھنڈے چڑھانا ہے؟ اگر جھنڈے چڑھانے سے اسلام کی کوئی خدمت ہوتی، مجھے کوئی حدیث دکھاؤ، قرآن کی آیت دکھاؤ کہ اسلام کی سربلندی جھنڈا چڑھانے میں اپنے ہر مہینے میں 10 جھنڈے چڑھاؤں گا. یہ اسلام کی خیر خواہی نہیں، یہ اسلام کے ساتھ وفاداری نہیں. اسلام کے ساتھ یہ وفاداری نہیں کہ آپ نے پانی بانٹا، آپ نے حلوے پکائے، آپ نے فلانی چیز کی. اسلام کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں. عبادت سب سے پہلے، عبادت پہلے. جب آخرت کے اندر جب پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ادھر سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اور قبر کے 3 سوال تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کی تیاری نہیں، اور سوالوں کو حل کرنے میں لگے ہوئے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ پہلا سوال ہوگا. جب قبر میں ڈالا جائے گا پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دین کا، تمہارا دین کیا تھا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ یہ 3 سوال ہوں گے. ادھر یہ نہیں پوچھا جائے گا تو کس مسلک سے تھا، تو کس جماعت سے تھا،
تو بریلی تھا، تو دیوبندی تھا، تو جماعتی تھا، تو کون سا تھا، تو اہل حدیث تھا، تو وہابی تھا، یہ سوال نہیں ہوگا وہاں پہ یہ سوال نہیں ہوگا. اس سوال کو یاد کرو، اس سوال کو اپنے دل کے اندر اپنے عملوں میں بسا کے جاؤ، جس سوال کو کل قبر میں جواب دینا پڑے. اگر آپ نے دوسرا سوال یاد کر دیا، سوال کوئی اور ہوا، تو جس نے یہاں پر ان 3 سوالوں کی تیاری نہیں کی، وہ وہاں پہ یہی اس کا ایک ہی جواب ہوگا، لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا نہیں جانتا نہیں جانتا. تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کو. لیکن جس نے یہ 3 سوال اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حل کر دیے، وہ جواب دے گا وہاں پر، من رب کا، تیرا رب کون تھا؟ ربی اللہ، میرا اللہ رب تھا، میرا پالنے والا اللہ تھا، مجھے کھلانے والا اللہ تھا. ماں دین کا، تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہے گا دینی اسلام، میرا اسلام دین تھا، اسی پر میں کاربند رہا، اسی پہ عمل کرتا رہا، اسی کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرتا رہا. تو اس شخص کے بارے میں روایت کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس دکھایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ جاننے والا کہے گا، ہاذا ہادینا، یہ میرا ہادی ہے، یہ میرا مرشد ہے، یہ میرا امام اعظم ہے، یہ میرا محدث اعظم ہے، یہ میرا پیغمبر اعظم ہے، یہ میرا سب کچھ ہے، جس نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا، جس نے مجھے اللہ کی معرفت کرا دی، یہ وہی صاحب ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو کہا جائے گا آپ آرام کرو، قیامت تک وہ آرام کرے گا. لیکن بے چین کون ہوگا؟ قبر میں عذاب کس کو ہوگا؟ جس نے یہاں پر نبی کی مخالفت کی، کتاب اللہ کی مخالفت کی، اپنے من پسند دین کو بنایا، نبی کی سنت کو نہیں دیکھا. جب ہم بازار جاتے ہیں، میں نے شاید پچھلے جمعے میں بھی آپ کو بتایا تھا، بازار جاتے ہیں، نمکین چائے لاتے ہیں، 10 دکانوں کا چکر لگاتے ہیں. کپڑا لانا ہے، 1 سال نہیں 2 سال نکلیں گے، 2 سال میں ختم ہو جائے گا، وہ اس کے لیے 10 دکانوں کا چکر لگاتے ہیں. کیا اللہ کے دین کے لیے ہمیں فرصت نہیں؟ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے عالم کے پاس نہیں جانا، اگر میں نے یہ عمل کیا تو شریعت کا کیا حکم ہے اس میں؟ یہ تو پوچھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.